سوتن آخر سوتن ہی ہوتی ہے، اور اس نے جس طرح مجھ پر ظلم کیے یہ میں آپ کو آگے چل کر بتاتی ہوں۔ میں ہوں اریحا اور آپ میرا چینل دیکھ رہے ہیں اریحا کہانیاں۔ والد صاحب کی پہلی بیوی 6 بچے چھوڑ کر چلی گئی تھی کیونکہ ان کا چال چلن ٹھیک نہیں تھا۔ اس داستان کو ہم نے رشتہ داروں کی زبانی سنا تھا، کیا سچ اور کیا جھوٹ، لیکن کہاوت یہی ہے کہ زبان حل کو نکارا خدا سمجھو۔ بہو کے چھوڑ جانے کے بعد دادی ابا کے سر ہو گئیں کہ بیٹا اپنا گھر بسا لو، ہم سے تمہارے بچے نہیں سنبھالے جاتے۔ اب یہ بھی ایک مسئلہ تھا کہ 6 بچوں کے باپ کو کون رشتہ دے۔ بہت گھر چھان مارے جب سنتے 6 بچے بھی پالنے ہیں تو لوگ رشتہ دینے سے انکار کر دیتے۔ دادی جان کئی گھروں سے مایوس لوٹ آئیں۔ خدا کی زمین بہت بڑی ہے اور وہی سب کا پالن ہار ہے، وہی پریشان حالوں کا مسبب الاسباب ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ان معصوموں پر ترس آ گیا جن پر ان کی اپنی سگی ماں نے ترس نہ کھایا تھا۔ جانے کیوں وہ عورت اپنے جگر کے ٹکڑوں اور اپنا گھر بار چھوڑ کر کسی اور مرد کے ساتھ چلی گئی۔ بہرحال ایک صوفی منش شخص نے اپنی بیٹی کو میرے والد صاحب کے عقد میں دے دیا۔ ان کی بیٹی کا نام عالیہ تھا۔ یوں یہ فرشتہ صفت بی بی میرے والد کے بچوں کی سوتیلی ماں بن کر ان کے گھر آ گئی۔ ان کی والدہ بہت اللہ والی خاتون اور والد بہت نیک پرہیزگار اور خدا ترس آدمی تھے۔ اسی خدا ترسی کے سبب انہوں نے 6 بچوں کے باپ کو اپنی بیٹی دے دی۔ سب حیران تھے کہ ان سمجھدار بزرگ کو کیا سوجی جو اپنی 18 برس کی کنواری اور خوبصورت بیٹی ایک ادھیڑ عمر آدمی کو بیاہ دی ہے، جبکہ عالیہ کو اور بھی اچھے رشتے مل سکتے تھے۔ جب لوگوں نے عالیہ کے والد سے یہ سوال کیا تو انہوں نے جواب دیا، میں نے ان 6 معصوموں کی خاطر ہی بیٹی کا ہاتھ ان کو دیا ہے۔ میری بیٹی اتنی صابر اور نیک ہے کہ وہ کبھی ان بچوں پر ظلم نہ کرے گی بلکہ پیار سے ان کی پرورش کرے گی، جس کا ثواب ہمیں بھی ملے گا۔ عالیہ بیگم نے بھی سب کی توقعات کو پورا کر کے دکھایا۔ شادی کے تیسرے سال ان کی گود ہری ہوئی اور ان کے پہلے بیٹا پھر 2 بیٹیاں ہو گئیں۔ اب ان کے کندھوں پر اپنے بچوں کی بھی ذمہ داری بڑھ گئی، گویا وہ اب 9 بچوں کو پروان چڑھا رہی تھی، جن میں میرا نمبر 8واں تھا۔ امی ایک صابر خدا ترس اور دین دار خاتون تھیں، اس لیے ابا کا گھر سکون کا گہوارہ تھا۔ وقت امن سے گزرنے لگا۔ ابا کی زندگی میں اپنی پہلی بیوی کے چلے جانے سے جو بھونچال آیا تھا، امی کے آنے سے اس کے آثار معدوم ہو گئے تھے۔ انہوں نے سوتیلے بچوں کو کبھی یہ احساس نہ ہونے دیا کہ وہ اپنے سگے بچوں کو ان پر فوقیت دیتی ہیں۔ وہ سب بچوں کے لیے ایک شفیق ماں ہی تھیں۔ اس طرح انہوں نے سب کو سکھ اور سکون دے کر گھر کو جنت بنا دیا۔ سب نے ابا کی پہلی بیوی کو بھلا دیا تھا کہ وہ دوبارہ کبھی آئے گی۔ اس عورت نے 12 سال کس کے ساتھ گزارے، کبھی اپنے بچوں کی خبر نہیں لی اور نہ پلٹ کر پیچھے کی طرف دیکھا۔ کسی کو پتہ نہ تھا کہ وہ کہاں ہے، زندہ ہے یا مر گئی ہے۔ ایک دن اچانک یوں لگا جیسے سورج مشرق کی بجائے مغرب سے نکل آیا ہو۔ ابا کی پہلی زوجہ محترمہ یعنی میری سوتیلی ماں گھر کا دروازہ کھول کر آنگن میں کھڑی تھی۔ جانے اس عورت پر کیا بیتی تھی کہ اس وقت اس کی حالت خراب تھی۔ ابو تو کیا، خود میری ماں اور ہم سب کو اس خستہ حال کم نصیب پر ترس آ گیا اور اسے پناہ دے دی۔ 1 سال تو اس نے ایسے گزارا جیسے کوئی مصیبت کی ماری چھت کا سایہ پا کر ایک کونے میں دبک بیٹھتی ہے۔
اسے روٹی دے دیتی، وہ کھا لیتی، منہ سے کچھ نہ بولتی، حتیٰ کہ اپنی حقیقی اولاد کو بھی ٹکر ٹکر دیکھتی اور ان کے نام لے کر نہ پکارتی، گویا بچے بھی ان کی صورت کو بھلا چکے تھے۔ وہ میری ماں کو ہی امی جان کہتے تھے۔ اس عورت کو صرف 3 وقت کے کھانے سے غرض تھی۔ وہ گھر کے کسی کام میں دخل نہیں دیتی تھی اور نہ کسی قسم کا حق مانگتی تھی۔ ابا کہتے تھے یہ گھر چھوڑ کر چلی گئی تھی، مگر میں نے اسے طلاق نہیں دی تھی، لہٰذا یہ اس گھر میں رہ سکتی ہے۔ تاہم وہ اس سے بات چیت نہ کرتے تھے۔ امی سے کہتے، عادیہ تم اس کے یہاں رہنے کا ملال دل میں نہ لانا، یہ میرے بچوں کی ماں ہے، میرا دل نہیں کرتا اسے گھر سے نکالوں، تم چاہو تو نکال دو، وہ مجھے کوئی تکلیف نہیں دے رہی، آپ کی بیوی ہے، اگر آپ نے طلاق نہیں دی تو حقدار بھی ہے، میں اتنی ظالم نہیں کہ اسے دھکے دے کر نکال دوں، جبکہ اس کا کوئی آسرا کوئی ٹھکانہ بھی نہیں ہے۔ سب لوگ امی سے کہتے کہ یہ بد چلن تھی، اس لیے اس نے سزا پائی ہے، تمہارے در پر محتاج ہو کر آئی ہے، تم اسے مت رکھو، کل کو تمہارے لیے مصیبت نہ بن جائے، کیونکہ بد فطرت کبھی نیک فطرت نہیں بن سکتا۔ امی کہتی، اگر وہ بد فطرت ہے تو میں نیک فطرت ہوں، میں بھی اپنی فطرت سے مجبور ہوں، اگر میرے شوہر کی مرضی ہے کہ وہ یہاں رہے تو میں کیوں کر اسے نکال سکتی ہوں۔ خیر، وقت گزرتا رہا۔ شروع میں بڑی ماں مسکین بنی رہیں، ایک طرف بیٹھی رہتی، امی کو کسی معاملے میں ڈسٹرب نہ کرتی۔ ابا بھی گھر آتے تو ان کی طرف بغیر دیکھے آگے چلے جاتے اور بغیر کی بات کیے آگے چلے جاتے، البتہ اپنے بچوں کو ضرور کہتے کہ تمہاری مصیبت کی ماری ماں کو خدا نے سزا دی ہے، اب تم لوگ سزا نہ دو، اس سے بات کر لیا کرو۔ ماں کیسی بھی ہو، اولاد کو اس کی بے قدری نہیں کرنی چاہیے۔ میری اماں بھی شوہر کی ہاں میں ہاں ملاتی کہ ہاں بچوں، ماں کا درجہ الگ ہے، تم اپنی والدہ سے بات کیا کرو۔ یوں میری پہلی ماں کو اولاد نے رفتہ رفتہ قبول کرنا شروع کیا۔ وہ اب ان کے پاس بیٹھتے، ان سے بات چیت کرتے، جس پر وہ خوشی محسوس کرتی، ہنستی بولتی۔ اب وہ صاف ستھری رہنے لگی تھی۔ امی نے کچھ اچھے جوڑے سوتن کو سلوا دیے، یوں وہ کپڑے بھی اچھے پہننے لگیں۔ ابو گاڑی دے دیتے اور وہ اپنے بچوں کے ساتھ سیر کو چلی جاتی۔ پہلے تو رشتہ دار سہرا کے آنے پر چین بچین رہے، بعد میں وقت کے ساتھ ساتھ انہوں نے بھی ان سے سمجھوتا کر لیا، کیونکہ ابا نے جو بچوں کے ساتھ ان کو رہنے کی اجازت دے دی تھی، جب سے وہ آئی تھیں میں نے ان کو کبھی مسکراتے نہیں دیکھا تھا۔ تاہم جب ان کے بچوں نے ان کو قبول کر لیا تو وہ اب ان کو دیکھ کر مسکراتی بھی تھیں، جس پر میری ماں خوشی محسوس کرتی تھی، کیونکہ وہ بھی ایک ماں تھیں۔ میری ماں کا اپنا مقام تھا کہ بہرحال گھر کی مالکہ تو وہی تھیں۔ وہ اس بات پر امی کو مان بھی تھا کہ شوہر ان ہی کو بیوی والا درجہ اور احترام دیتے ہیں، ان کو ابا پر مان ہی نہیں اعتماد بھی تھا۔ وہ یہ تصور میں بھی نہ کر سکتی تھیں کہ کبھی ان کا جیون ساتھی بدل جائے گا اور ان کی جنت کا تختہ الٹ جائے گا۔ وقت اور قسمت کے بدلتے دیر نہیں لگتی۔ جس عورت پر وقت مہربان تھا اس پر نامہربان ہو گیا، اور جس پر تنگ تھا اس پر تنگ نہ رہا، بلکہ اس کے دن پھر گئے۔ خدا جانے میری ماں سے کیا قصور ہوا تھا، حالانکہ انہوں نے نیکی کی تھی۔ ہوا یوں کہ نانا جان سخت بیمار ہو گئے تو امی کو میکے جا کر رہنا پڑا۔ اس ایک ماہ میں جانے کیا جادو بڑی ماں نے کیا کہ انہوں نے ابا کو اپنی طرف مائل کر لیا۔ ان کے بچے پہلے ہی ان کی طرف مائل ہو چکے تھے۔
نانا ابو کے فوت ہونے کے بعد امی چند دن وہاں رہیں اور جب گھر واپس آئیں تو انہوں نے ابا کے ساتھ سہرا خاتون کو ہنستے بولتے دیکھا۔ امی نے شکوہ کیا تو جواب دیا کہ بیگم، گھر کی اصل مالکہ اب بھی تم ہو۔ یہ تخت و تاج سے گری ہوئی عورت ہے، مگر میں اس کو بے رخی کا مسلسل عذاب دے کر خدا کی عدالت میں جواب دہ ہونا نہیں چاہتا۔ اس کے ساتھ بات کرنے پر تم کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ آخر یہ عورت میرے 6 بچوں کی ماں ہے۔ امی ابا کا یہ استدلال سن کر چپ ہو رہیں۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ چیونٹی کی رفتار کی مانند حالات بدلتے رہے۔ امی کو پتہ بھی نہ چلا اور چپکے بڑی ماں یعنی سہرا خاتون نے میرے والد کے دل میں اپنی حیثیت مستحکم کر لی۔ اب میرے باپ ان کے بچوں کے ہر معاملے میں پہلی بیوی سے مشورہ لینے لگے اور میری امی سے نہ پوچھتے۔ امی کو محسوس ہوتا تو کہتے، عادیہ دیکھو، بچوں کے رشتے طے کرنے کے معاملے میں جس کے بچے ہیں اس سے بات چیت تو کرنا پڑے گی۔ آخر یہ ان کی ماں ہے، تم اس بات کا برا نہ مانا کرو۔ بچوں کے توسط سے یوں سہرا خاتون کا اثر و رسوخ بڑھنے لگا۔ وہ ہر بات ابو سے کرتی، وہ بھی ہر بات بڑی بیوی سے کرتے۔ تب امی ان دونوں کا منہ تکتی رہ جاتی اور جب کبھی امی کسی وجہ سے گھر سے باہر جاتی تو وہ امی کے خلاف ابا کے کان بھرتی، من گھڑت باتیں کرتی۔ وہ دراصل اپنے بڑے بیٹے کے رشتے کے بدلے میرا رشتہ دینا چاہتی تھیں اور کسی طرح انہوں نے ابا کو راضی کر لیا تھا۔ لیکن امی نے اس بات پر احتجاج کیا اور راضی نہ ہوئیں تو میرے والد نے پہلی بار امی سے جھگڑا کیا اور ان پر ہاتھ بھی اٹھا لیا۔ ایک شام جب امی میری بہن کو اسپتال لے کر گئی ہوئی تھی، بڑی امی نے ابا سے شکایت کی کہ تمہاری بیوی نے میرے بیٹے کا رشتہ توڑوایا ہے اور ایسی ایسی برائیاں کی ہیں کہ وہ اب اپنی بیٹی کا رشتہ میرے بیٹے کو دینے سے انکار کر رہے ہیں۔ ابا کو یہ بات سخت ناگوار گزری۔ وہ ان کے گھر آتے ہی میری ماں کو مارنے لگے اور اسی پر بس نہیں کیا بلکہ کلہاڑی ڈھونڈنے لگے۔ جب مجھے پتہ چلا کہ وہ میری ماں کو مارنے کے لیے کلہاڑی ڈھونڈ رہے ہیں تو میں نے کلہاڑی اٹھا کر باہر پھینک دی۔ ابا پر تو جیسے کالا جادو ہو گیا تھا، ان کو سہرا کے سوا کوئی دوسرا نظر ہی نہیں آتا تھا۔ جب امی نے کہا کہ تم سہرا کو گھر سے نکالو، یہ میرا گھر ہے، ابا نے جواب دیا، سہرا کو نہیں، میں تمہیں نکالوں گا اور یہ گھر تمہارا نہیں میرا ہے۔ یہاں اگر میری دوسری بیوی رہ سکتی ہے تو پہلی بھی رہ سکتی ہے۔ امی اس اہانت پر تیار نہ ہوئی۔ انہوں نے برقع پہن لیا کہ سنبھالو اپنے بچے، میں اپنے والدین کے گھر جا رہی ہوں۔ امی نے تو محض دکھاوے کے لیے ایسا کیا تھا، یہ سوچ کر کہ ابا جان ان کو منا لیں گے اور انہیں میکے جانے سے روک لیں گے، لیکن ابا جان نے ان کے دل کی بات کو نہ سمجھا بلکہ ان کو بازو سے پکڑ کر کار میں دھکیلا اور جا کے ان کے والد صاحب کے گھر کے دروازے پر اتار آئے۔ اب ہماری بڑی امی سہرا خاتون کی بن آئی، وہ سارے گھر کی مالک بن گئیں۔ جیسا کسی نے سوچا نہ تھا ویسا ہو گیا۔ ابا نے ہم سب کو ستیلی ماں کے حوالے کر دیا۔ میری ماں تخت سے گری تھی، اس کے ساتھ ہی سب کی نظروں سے بھی گر گئیں۔ کہتے ہیں جس کو پیا چاہے وہی سہاگن، اور پھر ابا کی تو کیا بات تھی کہ مرد کو بدلتے دیر نہیں لگتی۔ جن پر تکیہ تھا وہی پتے ہوا دینے لگے۔ جب رشتہ داروں نے بھی امی کی دہائی پر ساتھ نہ دیا تو وہ ابا کے ایک دوست گلاب صاحب کے پاس فریاد لے کر گئیں۔ وہ بارسوخ آدمی اور اچھے انسان تھے۔ جب میرے والد نے ان کی دعوت کی
تو امی ہی کھانا بنایا کرتی تھیں۔ گلاب صاحب کو ہر بات کا علم تھا۔ امی نے ان سے کہا، اب میں اس بے وفا شوہر کے پاس نہ رہوں گی، آپ بس میرے بچے مجھے واپس دلوا دیں۔ گلاب صاحب اور ان کی بیگم نے میری ماں سے کہا، آپ تب تک میرے پاس رہیں جب تک ہم آپ کے مسئلے کا کوئی حل نہیں نکال لیتے۔ لیکن امی ان کے گھر ایک ہفتہ رہیں۔ اس دوران وہ نہ کچھ کھاتی تھیں اور نہ ہی پیتی تھیں۔ گلاب انکل کی بیگم کہتی تھیں، بھابھی کچھ کھائیں گی نہیں تو ہم آپ کے لیے کچھ نہ کر سکیں گے۔ تب امی دو لقمے لیتی اور باقی کھانا چھپا دیتی۔ ادھر ہم اپنی پیاری امی کے لیے پریشان تھے اور سوچتے تھے کہ یا اللہ یہ ہمارے ساتھ کیا ہو گیا ہے۔ دراصل سہرا وہ ناگن تھی جس نے عرصے تک اپنا پن چھپائے رکھا تھا۔ یہ بہت سخت دل عورت تھی، میری دودھ پیتی بہن پر بھی رحم نہ کرتی تھی۔ وہ دودھ کے لیے روتی رہتی تھی اور یہ اسے دودھ پینے کو نہ دیتی تھی۔ مجھ سے سارے گھر کا کام کرواتی اور کھانے کو پورا نہیں دیتی تھی۔ اب ہمیں پتہ چلا کہ سوتیلی ماں کیا ہوتی ہے۔ ہماری ماں تو ایسی نہ تھی۔ ہمارے سوتیلے بہن بھائی کھانا کھاتے اور ہم دور بیٹھے بھوکے کتوں کی طرح ان کا منہ دیکھتے۔ جب وہ کھا کر بچا دیتے تو اماں ان کو کہتی کہ جاؤ یہ بچا ہوا کھانا ان کو ڈالو، مگر ہمیں یہ کھانا اچھا نہ لگتا۔ ہم نازوں کے پالے بچا کھچا کیسے کھاتے؟ میرے تمام ستیلے بھائی اچھے تھے، صرف ایک بڑا بھائی برا تھا جو اپنی ماں جیسی فطرت کا مالک تھا اور سہرا اماں سے ملا ہوا تھا۔ وہ ہم کو ڈراتا اور چھریاں دکھاتا۔ باقی سب اپنی ماں کو منع کرتے کہ ماں ایسا نہ کرو، یہ بھی ہمارے ہی بہن بھائی ہیں اور ان کی ماں نے ہمیں بہت پیار سے پالا ہے۔ جب انہوں نے سگے سوتیلے کا فرق نہیں کیا تو آپ کیوں ایسا کرتی ہیں؟ ایک بھائی بہن ہم کو اپنی ماں سے چھپا کر کھانا کھلاتے اور چھوٹی بہن کے لیے دودھ بھی لا کر دیتے۔ گلاب صاحب نے ابا کو بلایا اور کہا کہ تم نے کیوں ایسا ظلم اپنی اتنی اچھی بیوی پر ڈھایا ہے؟ اسے سیدھے طریقے سے رکھو ورنہ میں تم کو تھانے میں بند کروا دوں گا۔ تب ابا نے کہا، میاں گلاب صاحب ذرا بتاؤ تو کہ تم جو اس کے اتنے حمایتی بن رہے ہو، یہ تمہاری کیا لگتی ہے کہ میری بیوی کو تم نے اپنے گھر میں بٹھا رکھا ہے؟ گلاب صاحب تو کیا امی کے سر پر ہاتھ رکھتے، الٹا ابا نے ہی ان پر کیس کر دیا۔ مگر دودھ پیتی بچی کی وجہ سے کیس امی کے حق میں ہو گیا۔ ایک دن پولیس ہمارے گھر آئی اور چھوٹی بہن اور امی سے کہا کہ ماں سے ملو، ماں کے پاس جاؤ۔ ہم سب دوڑ کر اپنی ماں سے لپٹ گئے۔ جب ابا کیس ہار گئے تو سیٹھ گلاب سے معافی مانگی اور کہا کہ میری بیوی سے صلح کروا دو، میں آئندہ اس کے ساتھ کوئی زیادتی نہ کروں گا، نہ اس پر ہاتھ اٹھاؤں گا، بلکہ اچھی طرح رکھوں گا۔ سیٹھ نے کہا، پہلے قرآن پاک پر ہاتھ رکھ کر وعدہ کرو۔ ابا نے قسم کھا کر وعدہ کیا۔ تب گلاب نے امی کو سمجھایا کہ بچوں کی خاطر اپنے شوہر سے صلح کر لو اور کسی بات کو انا کا مسئلہ نہ بناؤ بہن، کیونکہ عورت کا اصل گھر شوہر کا گھر ہوتا ہے۔ عورت کی عزت بھی اپنے شوہر سے ہوتی ہے۔ آپ کو بچوں کی بہتری کی خاطر اپنے شوہر کے گھر گزارا کرنا چاہیے۔ امی زیادہ پڑھی لکھی بھی نہ تھیں کہ نوکری کر لیتیں۔ انہوں نے بھی عافیت اسی میں جانی کہ اپنے شوہر کے گھر آ جائیں، لیکن وہ اپنی عزت بھی چاہتی تھیں۔ جس عورت کو کبھی شوہر نے پھول بھی نہ مارا ہو اور ایسی بے عزتی کرنے پر آ جائے، تب عورت تحفظ کے لیے کس کی طرف دیکھے؟ امی نے کہا، میری چند شرطیں ہیں جو شوہر کو ماننی ہوں گی۔ پہلی یہ
کہ مجھے سوتن سے علیحدہ رکھیں، دوم میرے بچوں کی شادیاں میری مرضی سے کریں گے، نیز یہ کہ مجھ پر ہاتھ نہ اٹھائیں گے اور خرچہ میرا اور بچوں کا پورا دیں گے۔ والد نے یہ تمام شرائط مان لی اور گھر کے 2 حصے کر کے بیچ میں دیوار اٹھا دی۔ تب ایک طرف بڑی بیگم اور ان کے بچے، دوسری طرف امی اور ہم تینوں بھائی بہن۔ ابا دن میں بڑی بیوی کے پاس ہوتے اور شام کو ہمارے پاس آ جاتے۔ انہوں نے خرچے میں بھی کمی نہیں کی۔ امی کا ٹوٹا ہوا گھر پھر سے بن گیا، ہم بھی سکون میں آ گئے۔ میری ماں نے اپنی سوتن کے بچوں کو پالا پوسا تھا، لہٰذا ان بچوں کا دل تو امی کی طرف رہتا تھا۔ وہ اپنی ماں سے چھپ چھپ کر ملنے آ جاتے تھے۔ البتہ بڑا بیٹا مکمل اپنی سگی ماں کی مٹھی میں تھا۔ وہ امی سے ملنے نہیں آتا تھا۔ کہتے ہیں جیسی کرنی ویسی برنی۔ امی نے 4 سال ہی آرام کے بسر کیے ہوں گے کہ اچانک بیمار ہو گئیں۔ ان کو ڈاکٹروں نے کینسر بتایا۔ ان کا علاج ہوتا رہا، لیکن اس مرض کے علاج میں کب آرام آتا ہے۔ ابتدا ہمیں بیماری کا پتہ نہ چلا، جب مرض حد سے بڑھ گیا تو علاج کارگر نہ رہا، جبکہ ابا نے روپیہ پانی کی طرح بہایا تھا، مگر وہ ہڈیوں کا ڈھانچہ ہو کر بستر سے لگ گئی۔ اب ہمہ وقت ان کو ایک دیکھ بھال کی ضرورت تھی۔ ان کو کون خدمت کرتا، ان کے بچوں کے کام کون کرتا؟ ابا نے ایک بار پھر میری امی سے منت سماجت کی کہ بیمار کی تیمارداری سے تم کو اجر ملے گا، تم میری نہیں تو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے اس بیمار عورت کی تیمارداری کر لو، کیونکہ وہ اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے سے لاچار ہے۔ وہ خود اٹھ کر پانی تک نہیں پی سکتی اور بچے اتنی لاغر بیمار ماں کا خیال نہیں رکھ سکتے۔ پہلے تو امی راضی نہ ہوئیں، لیکن جب دیوار کے ادھر سے اپنی سوتن کی درد بھری کراہیں سنتی تو خوف سے خدا سے لرز جاتی۔ آخر اپنی نرم خو فطرت سے مجبور ہو کر وہ بیمار سوتن کے پاس چلی گئیں اور ابا سے بھی کہا کہ تم گھر کے بیچ اٹھی ہوئی دیوار کو گرا دو تاکہ میں تمہاری بیمار بیوی کو دیکھ سکوں۔ بڑی ماں کی بری حالت تھی، جو ان کو دیکھتا توبہ توبہ کرتا تھا۔ لیٹے لیٹے ان کے جسم میں زخم ہو گئے اور ان میں پیپ پڑ گئی۔ اس حالت میں بھی سال بھر وہ زندہ رہیں۔ آخر ڈاکٹروں نے جواب دے دیا۔ امی ان کو قطرہ قطرہ سوپ پلاتی تھیں اور گھر پر نرس ان کی مرہم پٹی کرنے آتی تھی۔ پانی بھی میری ماں ان کے حلق میں ٹپکاتی تھی۔ وہ خود سے کھا پی نہ سکتی تھی۔ دیکھنے والے ان سے عبرت لیتے تھے، سب دور سے دیکھ کر چلے جاتے تھے، پاس کوئی بھی نہیں جاتا تھا کیونکہ ان سے اتنی بدبو آتی تھی، مگر میری ماں کراہت نہ کرتی۔ ہر انسان کی اپنی فطرت ہوتی ہے اور بے شک ہر کوئی اپنی فطرت پر جاتا ہے۔ میری امی کہتی تھیں بیٹا، نیکی سے اللہ کو راضی رکھنا چاہیے۔ ضروری نہیں کہ نیکی کا صلہ جلدی ملے، دیر سے صحیح مگر ملتا ضرور ہے، اور نیکی کبھی رائے گاہ نہیں جاتی۔ دوست کے ساتھ تو سب ہی نیکی کرتے ہیں، دشمن سے بھی نیکی کرو کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو، اور اچھے اعمال کا صلہ بھی وہی دیتا ہے۔ امی ٹھیک کہتی تھیں کہ بڑی امی تو مر کر دکھ سے نجات پا گئیں، مگر میرا رب میری ماں پر ہمیشہ مہربان رہا۔ ہمارے اچھے گھروں میں شادیاں ہوئیں۔ آج ابا کی تمام اولادیں میری نیک سیرت ماں کے قدموں کو چھوتی ہیں، اور امی کی دعائیں ہم سب کا سرمایہ ہیں۔ جیسی سہاگن میری ماں ہیں، ایسی سہاگن خوشیوں بھری زندگی خدا ہر عورت کو نصیب کرے۔ اس طرح کی بہت ہی پیاری کہانیوں کے لیے پلیز میرے چینل اریحا کہانیاں کو سبسکرائب کریں، کہانی کو لائک کریں، بیل کے آئیکن کو آل پر پریس کر دیں۔